الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الآخر العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة صلوات محمد وآل محمد. قرآن مجید کی بابرکت آیت کریمہ ہے جس کے ضمن میں مسلسل آپ سے گفتگو جاری ہے اور عنوان کہ کربلا اور ہماری زندگی، یہ اس موضوع کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ اس کے ضمن میں منتخب ہونے والی روایات کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو وہ جلا اور روشنی عطا کریں اور اس فرش ازا سے جو منہج اہل بیت علیہ السلام ہے اس پر مکمل کھرے اترنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری ولایت ورا اور تقوی کی کوشش کرنے والوں تک پہنچتی ہے۔ دوسرے مقام پر امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا اور ہمارا شیعہ ایسا مومن ہے کہ اپنی زندگی کو ہر روز ایک نئے رخ سے، نئے علم سے آراستہ کرتا ہے، یعنی مومن کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ ہر روز اس کی صبح کسی نہ کسی نئی بات سے ہونی چاہیے، اپنی زندگی کو کسی نہ کسی اچھی بات سے، اچھے اخلاق سے، اہل بیت علیہ السلام کی اچھی باتوں سے اپنی زندگی کو روشنی دینی چاہیے، یعنی کچھ نہ کچھ ہمارے ایمان میں اضافہ ہر روز ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے اور خوبصورت مومن وہ ہے جو خواب غفلت میں جانے سے پہلے اپنے گزارے ہوئے دن کا حساب کرتا ہے اور بغیر حساب کے وہ نہیں سوتا ہے۔ جب وہ حساب کرتا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے اس دن میں ہم سے کتنی نیکیاں سرزد ہوئی ہیں اور الیاذ باللہ کتنی برائیاں سرزد ہوئی ہیں، اور جب وہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے دو نفس جو نفس امارہ، نفس لوامہ ہیں، یہ نفس لوامہ اسے متوجہ کرتا ہے کہ تم نے یہاں پر غلط کیا ہے، لہذا تمہیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام کے بہت سارے ارشادات کا نتیجہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو سیکھنے میں گزارتا ہے، ہر روز ارتقاء کی منزل میں ہے، ہر روز آگے بڑھنے کی منزل میں ہے، چاہے عبادت کے مراحل میں ہو اور چاہے اخلاقیات کے مرحلے میں ہو،
کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے پیغمبر اسلام سے یہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جو ہماری اطاعت کرتا ہے اسے اس اطاعت کی بنیاد پر، اس بندگی کی بنیاد پر ہم اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ کوئی اور نہیں بناتا، خود پروردگار عالم بناتا ہے۔ اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ انا ملک حی لا اموت ابدا، میں ایک ایسا عظیم بادشاہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آتی، اور جب تم اطاعت کرو گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے اور اس راستے پر گامزن رہو گے جو ہمارا راستہ ہے، تو پھر ہم تمہیں بہکنے نہیں دیں گے، بلکہ تم کو ہم اپنے جیسا ایک زندہ بادشاہ بنا دیں گے۔ یاد رکھیے قرآن مجید نے اس منہج کو، اس راستے کو کہ جس کے اوپر ہم چل کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں، صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تھوڑا سا اپنی گفتگو کو آج ہم ادق کرنا چاہتے ہیں، سخت کرنا چاہتے ہیں، چونکہ کچھ باتیں خاص ہیں جو آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دور میں آپ سب کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ امامت جتنی پہچانی جائے گی اتنا ہی اللہ کا راستہ ہمارے لیے واضح ہوگا، اور اگر امامت کا راستہ خدا نخواستہ مزمحل ہو گیا، پس مردہ رہ گیا، اور اس منہج سے ہم واقف نہ ہو سکے، تو یقین جان لیجئے نہ نبوت سمجھ میں آنے والی ہے، نہ الوہیت سمجھ میں آنے والی۔ اور میں آپ کے سامنے وہ تصویریں پیش کروں گا، آنے والی 3 یا 4 تقریریں رہ گئی ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ہمارے درمیان سے رہ جا رہی ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ توجہ کیجئے گا کہ ایسے صحابہ کرام نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور گزار کے ہم کو وہ پیغام دیا ہے کہ جس پیغام کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو اگر مرتب کرنا چاہیں تو ہمیں کسی اور دروازے کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، قرآن مجید میں سب سے پہلا سورہ آپ پڑھتے ہیں، اور اس پہلے سورے میں 2 دعائیں آپ کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اس کی رحمانیت کو اقرار کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ کے حمد کا تصور ہے اس پورے سورے میں، جس کو قرآن کا اجمال کہا گیا، اسی لیے یہ قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس سورے کی فضیلت ہے کہ اگر یہ سورہ نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہے۔ قرآن مجید کا واحد منفرد سورہ ایسا سورہ ہے کہ اگر اس کو نماز میں نہ پڑھا جائے، اس سے ابتدا نہ کی جائے تو نماز باطل ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے مگر ایک سورہ حمد کے ذریعے سے۔ ابتدائے صلاۃ اسی سورے کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس سورے میں توحید بھی بیان کیا ہے، اللہ نے اس سورے میں عدل بھی بیان کیا ہے، اللہ نے اس سورے میں نبوت کا تصور بھی دیا ہے، اور اللہ نے اس سورے میں امامت و قیامت کا بھی تصور رکھا ہے۔ آپ غور کریں کہ اہل بیت کو کتنا بزرگ بنایا ہے، یعنی بنی ہاشم کو، آل محمد علیہ السلام کو، کہ اس کا جو پہلا فقرہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، گھبرائیے گا نہیں، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی یہ فقرہ جب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عقد پڑھنے کی بات آئی تو جناب ابو طالب علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ خطبہ عقد جاری کریں۔ اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس روئے زمین پر امیر المومنین کے بابا، پیغمبر اسلام کے چچا جناب ابو طالب محسن اسلام نے اس فقرے کو پیغمبر اسلام کے نکاح کے خطبے میں جاری کیا، اور یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف عالمین کے رب کے لیے ہے۔ اللہ کو یہ فقرہ اتنا پسند آ گیا کہ جناب ابو طالب کے پاکیزہ دہن کے ادا کیے جملے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔
اور صرف قرآن کا حصہ نہیں بنا دیا، اور یہ دنیا کو تاریخ رقم کر دی کہ کل تم جس کو کافر کہو گے یہ اتنا بڑا مسلمان ہے کہ اگر اس کا بیان کیا ہوا فقرہ نہیں پڑھو گے تم خود ہی کافر ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو آپ غور کریں، اس سورے کو سورہ حمد کہا جاتا ہے۔ یوں بھی اس سورے کو اگر آپ کوئی بیمار ہو تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے 7 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرے، بہت جلد اس سورے کا اثر ہوتا ہے اور انسان کو اطمینان اور شفا حاصل ہوتی ہے۔ تجربہ ہے، مجرب عمل ہے۔ 7 مرتبہ سورے کی تلاوت انسان کرے، اپنے اوپر دم کر کے نکلے، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے سورہ حمد کی۔ آپ توجہ کیجئے گا، اس سورے میں حمد الہی کے بعد آپ کیا کہ دعا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، پروردگار ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک ہمارے نوجوان بھائی ہیں، اس لیے ایک جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ یہاں بھی اہل سنت کے بعض لوگوں نے کہا بھئی اگر اللہ سے ہی عبادت کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنا، اس کی عبادت کرنا ہے، تو پھر یا علی مدد کہنا یا حسین کہنا، اس کا کیا مطلب؟ آپ ان سے بھی توسل کرتے ہیں، یہ تو شرک ہوا۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، حصر کے ساتھ ہے، ایاک یہاں بھی ایاک وہاں بھی، دونوں جگہ کہ صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے، اس کے علاوہ کوئی۔ تو یہاں تو آپ یا علی بھی کہہ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، امیر المومنین کا نام میں کل کی مجلس میں عرض کروں گا، اہل بیت کا تذکرہ کرنا توحید سے جدا نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اہل بیت سے کا تذکرہ اللہ کے ساتھ ملا کے کرنا توحید سے جدا نہیں۔ آیتیں موجود ہیں، میں کل انشاءاللہ پڑھوں گا۔ ایک جملہ کہہ کے کہ اگر صرف اللہ سے ہی مدد مانگنا ہی توحید خالص ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو نماز بھی اللہ کے علاوہ چیز ہے، صبر بھی اللہ کے علاوہ چیز ہے۔ جب اللہ کے بتائے ہوئی نماز، اللہ کے بتائے ہوئے صبر سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو ولی خدا سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اس کے بعد جو ہم آپ کے تک بات پہنچانا چاہتے ہیں، ضمن بات آگے اس لیے نقل کر دیا تاکہ تشنا نہ رہ جائے۔ اس کے بعد آپ ایک دعا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ اس کا الگ الگ ترجمہ کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جال بسیط کے عنوان سے کیا، کسی نے جال مرکب کے عنوان سے کیا، اور یہ کیا کہ ہمیں راستہ دکھا، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ عزیزان گرامی، یہ الگ اس ترجمے ہم نہیں جانا چاہتے۔ اب سوال یہ ہے کہ صراط کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، صراط کیا ہے؟ کہ صراط کے معنی راستہ ہے۔ قرآن مجید میں 2 لفظیں استعمال ہوئی ہیں راستے کے لیے، ایک سبیل اور ایک صراط۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، سبیل بھی اللہ کے راستے کو کہا جاتا ہے اور صراط بھی اللہ کے راستے کو کہا جاتا ہے۔ تو پروردگار دونوں میں فرق کیا ہے؟ کا فرق ہے، اگر یہ بھی راستہ ہے اور یہ بھی راستہ ہے۔ آپ جا کے قرآن میں سرچ کریے گا، اب تو گوگل کا زمانہ ہے، جائیے آپ کو مل جائے گا، پوچھئے، چیٹ جی پی ٹی بتا دے گا کہاں کہاں سبیل استعمال، کہاں کہاں صراط استعمال۔ کہیں پر بھی آپ کو سبیل والے لفظ میں، توجہ کیجئے گا، سبیل والے لفظ میں جہاں سبیل اللہ استعمال ہے وہاں صراط مستقیم استعمال نہیں ہے، یعنی مستقیم کی صفت نہیں لائی گئی۔ مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ، سبیل کا مطلب بھی راستہ، لیکن سبیل میں سیدھے کی قید نہیں ہے۔ جو سیدھا لے جاتا ہو، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہو، اس میں سبیل کے ساتھ مستقیم کی قید نہیں ہے۔ لیکن جو صراط ہے اس میں مستقیم کی قید ہے کہ صراط المستقیم، ایک ایسا راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے، یعنی جس کے پہنچانے کی گارنٹی ہے۔ سبیل میں گارنٹی نہیں ہے، اسی لیے جب بھی قرآن میں اگر آپ غور کریں گے تو سبیل قرآن میں مفرد بھی استعمال ہے ایک راستے کے لیے بھی، اور سبیل قرآن میں جمع بھی استعمال ہے کئی راستوں کے لیے بھی۔ وہ لوگ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
وہ لوگ جو ہماری بارگاہ میں ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں ہم ان کو راستوں کی ہدایت کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. سبولنا سبیل کی جمع ہے، یعنی اس کا مطلب سبیل کئی ہے لیکن صراط ایک ہے. اب آپ سے زیادہ کون سمجھے گا اس مسئلے کو؟ صراط ایک ہے. سبیل المومنین، مومنین کا راستہ. سبیل من اناب الیہ، توبہ کرنے والوں کا راستہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، جملہ بدل کے اور مختصر کر کے بات کہی جائے کہ جتنے بھی فروع دین میں ہیں وہ سب سبیل ہیں. نماز سبیل ہے، چونکہ اللہ نے جہاد کو بھی سبیل کہا ہے، اور فروع دین جو 10 ہیں اس میں جہاد بھی شامل ہے. نماز سے لے کر کے امامت کے اس ولایت تبرہ و تولیٰ سب جہاد میں آتا ہے، فروع دین میں آتا ہے. تو جتنی چیزیں ہیں وہ فروع دین میں ہیں، اور صراط مستقیم اصول دین میں ہے. توجہ کیجئے گا، فروع دین کو زندگی تب ملے گی جب اصول دین ہوگا. عزیزان گرامی، شاخیں زندہ تب ہوتی ہیں جب اس کا تنا زندہ ہو. اگر درخت ہی نیچے سوکھ چکا ہو تو ٹہنیاں خود بخود سوکھ جائیں گے. توجہ کیجئے گا. تو سبیل، نماز سبیل ہے، روزہ سبیل ہے، حج سبیل ہے، زکوٰۃ سبیل ہے، خم سبیل ہے. جتنے بھی آپ ارکان دین الہی انجام دیتے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی طرف تم کو لے جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں. سب سبیل الہی ہے، سب سبیل الہی ہے. لیکن ایک راستہ جس کے لیے کہا گیا صراط، یہ صراط مستقیم ہے اور سیدھا جائے گا. اور قرآن میں جہاں بھی صراط استعمال ہے وہ ایک راستے کے لیے ہے، کئی راستوں کے لیے استعمال نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، یعنی صراط جمع کے لیے نہیں ہے، صراط صرف ایک راستے کے لیے ہے. سبیل مفرد بھی ہے، ایک راستے بھی، اور کئی راستے بھی ہو سکتے ہیں. عزیزان گرامی، اگر کسی کو اس شہر سے نکلنا ہو اور اس شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو اس شہر سے نکلنے کے لیے کئی راستے ہیں، لیکن ان راستوں کو زندگی تب ملے گی جب کسی بڑے راستے سے ملیں گے. توجہ کیجئے گا، جب تک کسی بڑے راستے سے نہیں ملیں گے یہ چھوٹے راستے ہم کو اسی شہر میں غائب کر دیں گے، ہم باہر نہیں نکل سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ سبیل ہیں. اور جو بڑا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ صراط. اسی لیے اللہ نے کہا کہ سبیلیں تمہاری تب زندہ ہیں جب یہ سبیل جا کے صراط سے ملے. تو صراط کے لغوی معنی راستے کے نہیں ہے، صراط کے لغوی معنی سرتا سے ہے. سرتا کے معنی ہے نگل جانا. نگل جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو صراط مستقیم پر آتا ہے یہ راستہ آنے والے کو، چلنے والے کو بالکل جکڑ لیتا ہے، پھر بہکنے نہیں دیتا ہے. توجہ کیجئے گا، بہکنے نہیں دیتا ہے. تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ ادھر والا ادھر تو آیا ہے، ادھر والا ادھر نہیں گیا ہے. توجہ کیجئے گا، ہم نے ادھر والوں کو ادھر آتے دیکھا ہے، ادھر والوں کو ادھر جاتے نہیں دیکھا. اسی لیے امیر المومنین نے نہیں فرمایا انا سبیل اللہ، بلکہ امام نے فرمایا انا صراط اللہ، میں اللہ کا راستہ ہوں. نحن الصراط المستقیم، ہم آل محمد صراط مستقیم ہیں. یعنی جو اللہ تک ڈائریکٹ لے جانے والا راستہ ہے وہ ہماری ولایت و محبت کا راستہ ہے. نماز تب زندہ ہے جب صراط سے ملے، روزہ تب زندہ ہے جب صراط سے ملے. امیر مومنین نے اسی لیے فرمایا یاد رکھو، نماز تب کہی جائے گی جب آل محمد کی محبت ہوگی، ورنہ نماز کو نماز ہی نہیں کہا جائے گا. عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے تو اسے سبیل اللہ کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم بھی تلاش کرنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. نحن الصراط، ہم اہل بیت صراط ہیں. اور جس نے اس راستے کو پہچانا ہے، یعنی ولایت کے راستے کو، یعنی امامت کے راستے کو، وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے. ایک روایت آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں جس کی تمہید میں آپ کی خدمت میں. توجہ کیجئے، امامت کا راستہ یعنی نبوت کے راستے کو امامت کے راستے سے اللہ نے ملا دیا ہے. کہاں ملا دیا؟
جب مباہلہ ہوا، مباہلہ میں اہل بیت علیہ السلام کو لے گئے رسول اللہ، مباہلہ آپ جانتے ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ سورہ آپ اس آیت کو سنتے رہتے. کیا ہے مباہلہ کا مطلب؟ مباہلہ ہے مباہلہ میں کیا ہوا تھا؟ نصارہ آئے تھے، عیسائی آئے تھے، جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، تثلیث کے قائل ہیں، اور اللہ کو بھی، یعنی تین جو نشان ہیں ان کے ہاں جو ایسے کرتے ہیں. یہ رسول اللہ اس کی نفی کر کے اللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد کا مصداق بہت سمجھایا گیا، بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ آپ کے سامنے تفصیل موجود ہے. پورے قرآن میں توجہ کیجئے، پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ یہ لفظ استعمال ہے، مباہلہ. مباہلہ کا مصدر جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے وہ ہے بہل. سوچئے امامت کیا میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ ہے بہل. بہل کے معنی کیا ہیں؟ جیسے آپ حامد، محمد، حمید، حمود، یہ جب استعمال ہوتا ہے اس کا مصدر کیا ہے؟ حمد. ایک جگہ سے نکلا ہے. اور مثال دے دے جو لوگ پڑھتے ہیں، ضربا، ضربا، ضربو، جو آپ صیغے نکلتے ہیں اس میں الضرب مصدر وہ جہاں سے کئی صیغے 14 صیغے بنتے ہیں بات کرنے کے لیے. آپ غور کریں کہ مباہلہ ہے بہل سے، اور مباہلہ دو کے درمیان ہے. میرے حبیب لے جاؤ، اب یہ نہیں سمجھ پا رہے ان کو لے جاؤ، ان سے کہو تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ، اور اپنے نفس کو لے آؤ. ہم اپنا نفس لے جاتے ہیں. اب غور کریں، مباہلہ ہے بہل سے. بہل کس کو کہتے ہیں؟ بہل کا معنی یہ ہے اونٹ کی بزنس، اونٹ کا بزنس کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں عرب میں، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جن کو اونٹ کی تجارت کرنا ہے، دودھ نہیں چاہیے ہے، تو جب اونٹ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اونٹ کی گردن بچے کو نہیں باندھتے، جب چاہے دودھ پی لے. ہمارے ہاں جو گائے بھینس بکری جو پالی جاتی ہیں، جن کو دودھ چاہیے، بچے کے گردن میں رسی ڈال کے رکھتے ہیں، باندھ کے رکھتے ہیں، اگر نہ باندھے تو دودھ پی لے گا، ہمیں دودھ ملے گا ہی نہیں. تو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک بچے کو باندھ دیتے ہیں رسی میں، اور ایک وہ کہ جو اس جانور کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ چھوٹا ہوا جانور جو آزاد ہے اس کو کہتے ہیں باہل. توجہ کیجئے اگر بات پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں باہل. اللہ نے لفظ کہاں سے اٹھائی ہے؟ باہل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی نگہبان نہ ہو، جس کا کوئی غیر مراعن، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو. ایک لفظ میں آسان کر کے بات کہوں، جو لاوارث ہو، جس کا کوئی وارث نہ ہو. آپ لعنت پڑھتے ہیں، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت. یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے. لعن یعنی طرد، طرد یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا. یعنی جو اللہ کی رحمت سے باہر کر دیا گیا ہو اسے ملعون کہا جاتا ہے. اور آسان کر دو انسان کرام، اللہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں. اللہ کی رحمت کے 100 دروازوں سے جو بھگایا گیا ہو اسے ملعون کہا جاتا ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے بہت ذمہ داری سے بات کہنا چاہتا ہوں، 100 درجے ہیں رحمت کے. میں حوالہ دے رہا ہوں، ریفرنس بھی، تفسیر البرغانی کی روایت ہے یہ، اور چوتھے امام کی، کہ اگر اللہ کی رحمت کو جاننا چاہتے ہو تو اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، اور اللہ 100 درجے میں اپنے بندے سے 70 ماہ کی محبت سے برابر محبت کرتا ہے. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر 100 دروازے مکمل بند ہو جائیں. یعنی جس کا رشتہ اللہ سے بالکل ختم ہو جائے اسے ملعون کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کا من یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا. جو قرآن کی نگاہ میں
اہل قرآن کی نگاہ میں لعنت کا مستحق ہو جائے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جا کے سرچ کریے گا، لن وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ہمیشہ کی نفی کی جائے کہ جو قرآن کی نگاہ میں ملعون ہو، پھر ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں لن تجد لہ نصیرا، اس کا کبھی کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ توجہ کیجئے، بہت نازک مرحلے سے میں گزرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کوئی نہیں، قرآن منع کر رہا ہے کہ ہمیشہ اس کے لیے جو تمہارے قرآن کے اور اہل بیت اور اللہ کی نگاہ میں ملعون ٹھہرایا گیا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی ناصر نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر اللہ کی رحمت کے 100 درجے جو ہیں وہ دروازے بند ہیں۔ اب ایسے شخص کو جو اللہ کی بارگاہ کا بھگایا گیا ہو، اس کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے دل میں نرمی پیدا کرنا، بہت غور کیجئے کہ ذہن کے نامی، رائی کے دانے کے برابر بھی نرمی پیدا کرنا، گویا آپ اللہ کی رحمت کے مقابل میں آ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کی رحمت کے مقابل میں آ رہے ہیں۔ عزیزو، رشتہ داری کام نہیں آتی، عبادت کام نہیں آتی۔ شیطان نے ایک آسمان پر 70,000 سجدے کیے تھے، اللہ نے کہا نکل میری بارگاہ سے، تو ملعون بھی ہے، رجیم بھی ہے۔ عزیزو، جو شیطان کے لیے نرم پہلو رکھے، اللہ نے کہا اس کا بھی شمار اسی کے لیے کریں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم عزیزان گرامی کہ کون ملعون ہے، کون ملعون ہے، تاریخ طے کرے گی، لیکن مباہلہ میں فرق ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ باہل وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ کا بھگایا ہوا ہے، اور آج جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ عزیزان گرامی، نصارہ نے کیا ابھی تک رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا۔ امام حسن کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا۔ امام حسین کو نہیں دیکھا تھا؟ جی دیکھا تھا۔ مولا علی کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا، سب کو دیکھا تھا۔ کوئی ایک ذات ایسی تھی جس کو نہیں دیکھا تھا؟ بیدار ہوئی عز خدا کے لیے، کوئی ایک ذات ایسی تھی جس کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ذات ایسی تھی جس کے بغیر نہ نبوت چل سکتی تھی، نہ امامت چل سکتی تھی۔ جیسے ہی پیغمبر نے مجمع سجا دیا، پہلے آگے خود بڑھے، بیچ میں امام حسن امام حسین کو رکھا، اور بالکل سینٹر میں جناب سیدہ کو رکھا، پیچھے امامت کو رکھا۔ امامت و نبوت کے حصار میں صدیقۃ الکبریٰ، جس کو روح القدس کہا جاتا ہے، جیسے ہی یہ پنجتن پہنچے تو نصارہ نے کہا ہم ایسی ہستیاں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ ہٹ جائے، یا ایسے اشارہ کرے تو ہاں پہاڑ ہٹ جائے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آج یہ سب آپ کے مقابل میں آئے ہیں، تو باہل کا مطلب کیا ہے؟ کہ باہل سمجھا دیا اللہ نے کہ جو رسول کے مقابل میں آیا وہ بھی باہل ہے، جو حسن کے مقابل میں آیا وہ بھی باہل ہے، جو حسین کے مقابل میں آیا وہ بھی باہل ہے، جو فاطمہ کے مقابل میں آیا وہ بھی باہل ہے۔ باہل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ سے بھگایا ہوا۔ اب جس کو اللہ نے بھگا دیا، مسلمان کیسے بٹھائے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ خوش کون ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ناراض کون ہوتا ہے، یہ دیکھیے کہ قرآن کا پیمانہ کیا ہے، قرآن کا قانون کیا ہے۔ قرآن کا قانون یہی ہے جو اہل بیت کے مقابل میں، اسی لیے رسول اللہ کو قانون الہی تو سمجھیے، اللہ کی حکمت کو سمجھیے۔ کسی صحابی کو نہیں لے گئے رسول اللہ، کسی صحابیہ لے کیسے جاتے؟ اللہ نے منع کیا ہے، یا رسول میرے حبیب آپ جائیے، اور آپ کے گھر والے جائیں گے، جو چادر تطہیر والے ہیں بس وہی جائیں گے۔ کل کا کوئی صحابی ہوتا غیر معصوم تو کہہ دیتے بھائی فلاں صاحب معصوم نہیں، ان کو بھی تو لے گئے۔ نہیں، آج جو جائیں گے وہ اللہ کی بارگاہ کے منصبدار جائیں گے، منصبدار جائیں گے۔ یا تو نبوت تو فائز ہونے والا نبی جائے گا، یا ولایت تو فائز ہونے والا علی جائے گا، یا امامت فائز ہونے والے حسن حسین جائیں گے، یا عصمت کبریٰ کی مصداق صدیقۃ الکبریٰ جائیں گی۔ اب یہ طے ہو گیا کہ پنجتن کے مقابل میں جو بھی آئے، چاہے زبان کے اعتبار سے آئے، چاہے قلم کے اعتبار سے آئے، چاہے فکر کے اعتبار سے آئے، اور چاہے
جنگ کے اعتبار سے آئی. انی حارب لمن حاربکم، میری جنگ اس سے ہے اے اہل بیت پیغمبر جو آپ سے جنگ کرے. انی سلم لمن سالمکم، میری صلح اس سے ہے جو آپ سے صلح کرے. کیا پڑھتے ہیں؟ اگر اس کے بعد بھی اغیار کی لیے ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو رہی ہے تو اپنے عقیدے کی تجدید کی ضرورت ہے. تجدید کی ضرورت ہے، اور بہت پھیلانے کی ضرورت نہیں زانے گرامی، اور نام لینے کی ضرورت ہے. اہل بیت نے بہت سارے مسائل یوں ہی حل کر دیے ہیں. زیارت عاشورہ آپ پڑھیے، اس میں نام نہیں لیا ہے. تربیت اہل بیت نے ہماری کی ہے، اور جب اہل بیت کی تربیت ہم باقی رہ کے زندگی گزارتے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی. ضروری نہیں کہ سوشل میڈیا پر جب لان تان کریں گے تبھی ہمارا تبرہ ہوگا. ہمیں دنیا کے وہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی ہمیں طریقہ بتایا ہے، اس طریقے اس نہج پر باقی اپنی جیب سے فضیلت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جیب سے نہیں. اہل بیت بہت کافی ہیں، ان کا علم ہمارے لیے بہت کافی ہے. میں نے عرض کیا تھا اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ علم آل محمد کا علم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علم پیغمبر نے کتنے باب سکھائے. ہر بات سے مولا علی نے 70 باب کھول دیے. ابھی اس کا ایک اشیر بھی نہیں پہنچا. امام سے پوچھا کہ مولا علوم آل محمد کی مثال کیا تم جانو؟ علوم آل محمد کی مثال تمہیں کیا پتا؟ کہا مولا کچھ تو بتائیے. کب اتنا جان لو کہ اہل بیت کے علم کے درجے 28 حروف پر ہیں، اور جس میں سے صرف 2 حرفوں کی وضاحت آج تک ہوئی ہے، 25 حروف باقی ہیں. یہ دنیا جو ترقی کر رہی ہے یہ اہل بیت کے علم کے نتیجے کا اثر ہے. چھٹے امام کے درس میں 6000 لوگ شرکت کرتے تھے، اور ہر شرکت کرنے والا اپنے موضوع کے اعتبار سے علم لے جاتا تھا. کمال خدا، کمال علوم ربانی. اہل بیت اللہ کے علم کا مخزن ہے. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ السلام علیکم یا معدن الرسالہ. معدن کسے کہتے؟ معدن اس ملک میں کر نہیں سمجھا جائے گا، کہاں سمجھا جائے گا؟ جہاں سونا چاندی اور دیگر معدنیات. معدن کہا جاتا ہے جہاں سے چیز خود بخود وجود میں آئے، جہاں سے چیز وہاں بنائی نہیں گئی ہے، وہیں سے نکالی گئی ہے. معدن رسالت ہیں. توجہ، معدن رسالت ہے آل محمد. یعنی آل محمد وہاں کے جن کے گھروں میں رسالت بنائی جاتی ہے. توجہ کیجئے، آل محمد وہاں جہاں رسالت تیار کی جاتی ہے. مقام آپ قرآن کے نقطہ نظر سے اہل بیت کو سمجھیے تو سمجھ میں آئے گا. ہماری بساط کیا ہے، ہم اہل بیت کو کتنا سمجھا سکیں گے. اب دیکھیں قرآن مجید نے کتنی طریقے سے بات کی ہے. میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا لیکن آ گیا، اور آپ کا بھی ذوق اس منزل تک پہنچ چکا. قرآن نے کتنے لہجے میں بات کی ہے لوگوں سے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا باذنہ. اللہ 3 طریقے سے بات کرتا ہے. کسی بھی بشر سے کوئی بھی ہو اللہ بات نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، الا من وراء حجاب، مگر ایک پردے کے پیچھے سے بولے گا. او وحی، یا تو وحی کے ذریعے سے بولے گا، او یرسل رسولا، یا رسول بھیجے گا. بات 3 طریقہ ہے، یا تو وحی کرے گا، یا پردے کے پیچھے سے بولے گا، اور یا رسول بھیجے گا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس منزل میں ہیں. ہم تو بشر ٹھہرے، تو ہم سے اگر اللہ باتیں کرنا چاہتا ہے تو پردے کے پیچھے، تو موسیٰ جیسا کردار بناؤ تب پردے سے پیچھے وہ آواز آئے گی. اس لیے کہ پردے سے پیچھے یا تو موسیٰ سے گفتگو ہوئی ہے یا دیگر انبیاء سے. بس کم از کم اللہ سے بات کرنے کے لیے مزاج نبوت میں اترنا پڑے گا. اگر نبی نہیں ہے تو اللہ ہم سے بات نہیں کرے گا. اور اس کے بعد یا تو وحی کے لیے بھی نبی ہونا ضروری ہے. ہر نبی پر وحی بھی نہیں آئی ہے. اصول کافی میں موجود ہے نبی میں اور رسول میں، محدث میں فرق کیا ہے. ہر نبی پر وحی نہیں آئی ہے، بعض پر الہام ہوا ہے اور بعض پر وحی آئی ہے. وحی کی بھی 3 صورتیں، وہ بہت سخت ہو جائے گا آپ تک پیغام پہنچانا، بہت معاملہ پھیل جائے گا. وحی کی 3 صورتوں میں ایک صورت وحی کی جس کو وحی رسالی کہا جائے، جس کے ذریعے سے قرآن ہوا ہے. قرآن وحی رسالی کا نتیجہ، یعنی جو سرکاری پیغام ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کون لے کے آئے گا؟ کہا اللہ ایک فرشتہ. اچھا، ہر فرشتے کو آنے کی اجازت نہیں ہے.
قرآن لے کر کے صرف ایک فرشتہ آئے گا، جبرائیل، بس، ہر فرشتہ نہیں آئے گا۔ کل میں اس کو اور آگے بڑھاؤں گا، جناب سیدہ کے حوالے بات آگے سنا دیں گے آپ کو کل کہ جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے، کیوں روح القدس ہیں بی بی، لیکن یہاں تک آگے بات سنیے۔ تو تین طریقے سے اللہ بات کرتا ہے، یا تو پردے کے پیچھے سے، یا تو وحی بھیج کر کے، یا رسول بھیج کر کے۔ تو ہم کس مرحلے میں ہیں؟ نبی ہیں نہیں کہ پردے سے آواز آئے، رسالت و فائز نہیں کہ وحی نازل ہو، تو اب کیسے ہم سے بات ہو سکے گی؟ اور اس منزل میں بھی نہیں کہ فرشتہ ہم پر نازل ہو وحی لے کر کے، رسول بھی ہے، تو ہم مومنین ایسے ہی تشنا رہ گئے۔ اچھا، کافر سے بات کرنا ہوئی، مشرک سے بات کرنا ہوئی، کتنا احتیاط ہے قرآن میں۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی بھی عورت کا تذکرہ نہیں کیا نام کے ساتھ سوائے جناب مریم کے۔ قرآن اتنا پاکیزہ ہے، اس کی پاکیزگی اجازت نہیں دیتی کسی غیر معصوم خاتون کا نام بھی لے، اسی لیے جناب مریم کا تذکرہ کیا۔ اور جناب مریم کا، اب سوال ہے جناب سیدہ کا تذکرہ کا، جناب امام نے فرمایا جناب سیدہ کے تذکرے کے لیے اللہ نے سورۃ الدہر کو نازل کیا، 14 آیتیں اتاری جناب سیدہ کے لیے۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا کیوں 14 آیتیں تو اتار دی، تو جناب سیدہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہ اگر نام لے جاتا تو مریم اور سیدہ برابر ہو جاتی۔ توجہ کیجئے، مریم اور سیدہ برابر ہو جاتی۔ اور مریم اور سیدہ میں فرق ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا مریم وہ ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے کہا ان اللہ یا مریم اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم آپ کو اللہ نے دوہری پاکیزگی دی ہے اور عالمین کی عورتوں کو سردار بنایا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ وہ ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا سیدۃ نساء العالمین من الاولین الی الاخرین، میری بیٹی ابتدا سے لے کے انتہا تک عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ غور فرمائیں، جناب سیدہ کی عظمت کل میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، چونکہ یہاں تک بات لانا نہیں چاہتا تھا، آ گئی ہے، اور کیسے آئی مجھے نہیں معلوم۔ آپ دیکھیں کہ اللہ بات نہیں کر رہا ہے، یا تو بات کرے گا نبی سے، یا تو مزاج رسالت کا ہو۔ ہم تو گنہگار مومن ٹھہرے، بلکہ پروردگار تے شیعہ تو ہیں ہم، یہ تو دعویٰ ہے، اہل بیت کو چاہتے ہیں ہم، اہل بیت کو دشمنوں کا منہ نہیں لگایا ہم نے، اور نہ لگائیے گا، نہیں مصیبت میں پڑ جائیں گے آپ۔ خطرناک روایتیں موجود ہیں جو ہمارے ذہن میں آ رہی، اس کے موقع پر سنیے گا۔ تو اللہ بات نہیں کرتا، کافر سے بات کرنی ہوئی، پیغام تو سب کو دینا ہے نا، کافر سے بات ہوئی، اپنی وحدت پہنچانا ہے۔ کیا کہا؟ قل ہو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ کہیے ان سے، میں نہیں کہوں گا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں خود بات کروں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے میرے حبیب کافروں سے آپ کہیے، اس لیے درمیان میں ہم نے آپ کو رکھا ہے۔ معیار الوہیت پروردگار، بزرگی کمال الہی، جمال ربانی، پروردگار عالم کی قدرت کاملہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کافر سے، مشرک سے، منافق سے ڈائریکٹ بات کرے، لیکن علی کے چاہنے والوں کو اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ بھی صلوات پڑھتا ہے، ملائکہ بھی صلوات پڑھتے ہیں، اے صاحبان ایمان جیسے ہم نے صلوات پڑھا، جیسے ملائکہ نے بھی صلوات پڑھا، ویسے ہی آل محمد تو تم بھی سلام پڑھو۔ یعنی ہماری بزرگی کے لیے بہت کافی ہے، جنت ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں، کم از کم اللہ نے دنیا میں ہم کو لائق سلام و کلام تو سمجھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، ڈائریکٹ اللہ مومنین سے خطاب کر رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اے اہل بیت کے چاہنے والوں، عزیزان گرامی، اتنے گناہوں کے بعد کم از کم اللہ نے ولایت آل محمد کے اثر سے اتنا سمجھا کہ ہمیں بات کرنے کے قابل سمجھ لیا، اور یہی کافی ہے کہ اللہ کسی کو بات کرنے کے قابل سمجھ لے۔ عزیزان گرامی، اس کی بزرگی کے ایک شخص ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دو رکعتیں نماز پڑھی جا رہی ہے، کوئی سجدے کی ترتیب و تنظیم نہیں ہے،
اللہ نے فرشتہ بھیجے نبی پہ، اس کو کیا بتاؤ، اس کی نماز صحیح نہیں، اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ نبی نے روکا، کہا کیا پڑھ رہے ہو تم، سجدہ کرنے کی تمیز تمہیں نہیں ہے؟ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے، اور اللہ نے کہا اس کی ایک بھی عبادت 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی کچھ قبول نہیں، اس کا سجدہ ہی نہیں صحیح ہے۔ تو خوش ہو گیا وہ، اور گھومنے لگا خوش ہو کے آسمان کی جانب شکر ادا کی۔ تو نبی نے کہا ہم تم کو بتا رہے ہیں اللہ کا پیغام، تمہارا سجدہ قبول نہیں ہے اللہ نے کہا، اور تم خوش ہو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ خوش ہونے کا مقام۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اتنی لاتعداد کائنات میں ہم کو کم سے کم دیکھا تو اللہ نے، اب جب دیکھ لیا ہے تو کریم پروردگار قبول بھی کر لے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ولایت امامت بہت اہم ہے زین گرامی، اہم، بہت اہم ہے۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا زین گرامی۔ تو اللہ نے اس امامت کے صدقے میں، اس ولایت کے صدقے میں ہمیں اس قابل سمجھا کہ قرآن میں ڈائریکٹ ہمیں پیغام دیا ہے، اور یہ ہمارے بزرگی کے لیے کم نہیں ہے کہ جو پروردگار کسی کافر و مشرک کو منہ نہ لگاتا ہو، وہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ ہم بھی کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، پرائم منسٹر یہ ہو تو دنیا کے وسیلے سے صاحب آپ بات کریے، وہ بات ہی نہیں کر رہا ہے وسیلہ، اور خالی اگر پیپر بھی ہمارا دیکھ لے خوش ہو جاتے۔ یہاں تو اللہ نے ڈائریکٹ سمجھا ہم تم سے بات کر رہے ہیں، یہ کم بزرگی ہے زین گرامی، اس ولایت کا اثر ہے، اس محبت کا اثر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ 8 خواتین ہیں جن کو اللہ امام کے ظہور کے بعد اٹھائے گا، اس میں سے ایک خاتون جس کے لیے ہم نے یہ پوری تمہید بنائی، جناب حباب والبیہ۔ حباب والبیہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین سے بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو درمیان بیٹھ کر کے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنا۔ ایک دن امیر المومنین کے پاس آئیں اور مولا کو سلام کیا۔ امام نے کہا حبابہ کیسے آنا ہوا؟ کہ مولا زندگی کے آخری پڑاؤ پہ ہم ہیں، اور شاید اب آنکھ کب بند ہو جائے مجھے معلوم نہیں، تو کیا چاہتی ہے؟ کہا مولا اپنی محبت کی کوئی علامت دے دیجئے جس کے ذریعے سے ہمارے دل کو سکون مل جائے اور وہ علامت لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ امیر المومنین سے علامت مانگی ہے، سند مانگی ہے۔ امام نے کہا اچھا بیٹھو، وہ پتھر اٹھاؤ۔ جناب ابا بابا علی نے پتھر اٹھایا، امام نے اپنی مہر امامت اس کے اوپر لگائی، کہا بابا لو یہ مہر امامت لے کے اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ اب سوچے جس کو مہر امامت مل جائے، ہم بھی مرنے والے کو کیا کرتے؟ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، شہادت نامہ لکھتے ہیں، معصومین کا نام لکھ کر کے سینے پر رکھ دیتے ہیں، مولا بس۔ یہاں اتنی خوش قسمت عورت خاتون ہے جس پر مہر امامت پتھر پر لگی ہوئی ہے۔ امام نے کہا بابا یہی رکو۔ کہا مولا ارشاد فرمائیں۔ کہا ہم نے تم کو امامت کے پرکھنے کا پیمانہ دیا ہے، اب جو بھی امامت کا دعویٰ کرے اس سے کہنا کہ ایسے ہی مہر اس پتھر پر لگائے، اگر اس کی مہر ہم سے ملتی ہے تو امام ہے، اگر مہر نہیں ملتی ہے تو سب کچھ ہے لیکن امام نہیں۔ چھوٹا پیمانہ ہے زیدو۔ امیر المومنین شہادت ہو گئی، اب بابا زندہ ہیں۔ امام حسن کے پاس آئی، مولا کو سلام کیا، فرزند امیر آپ پر سلام، اے حجت خدا، اے ولی مطلق، اے امام برحق، بے ابی انت و امی نفسی لک الفدا، مولا آپ پر میری جان قربان ہو۔ امام نے مسکرا کے کہا بابا مہر امامت لائی ہو؟ کہ میرا آقا تو بہتر جانتا ہے، جانے قربان کا لاؤ۔ امام نے اسی جگہ پر جہاں بابا کی مہر تھی اسی مہر پر مہر لگائی، کہا بابا ملاؤ جو بابا نے کہا تھا ویسے ہی ہے یا نہیں؟ اب بابا نے دیکھا کہ ہاں مولا، امام کا فرزند امام ہوتا ہے۔ وہ مہر لگ گئی، 2 امام کی مہر۔ امام حسن کا زمانہ گیا، امام حسین کا زمانہ آیا، اب بابا زندہ۔
امام حسین کے پاس آئی، امام حسین نے مہر لگائی، 3 امامت کی مہر ہو گئی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس پتھر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اس پتھر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ عزیزو، جس کو امامت چھو لے اس کا وقار بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، اس کا وقار بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو امامت سے جوڑ دیجئے، دیکھیے زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، متصل کر دیجئے، مرتبط کر دیجئے امامت سے۔ 3 امامت کی مہر ہو گئی۔ اب 4تھی امامت امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں حبابہ آئی۔ اب جو آئیں تو عمر کے اتنے آخری حصے میں ہے کہ کمر جھکی ہوئی ہے بابا کی، عصا کا سہارا لے کے پہنچی امام کی خدمت میں۔ امام نے کہا بابا کیسے آنا ہوا؟ کہا میرا آقا، میرا مولا، ہم جو جس کا بابا، جس کا دادا نسلوں کو جانتا ہو، اس کا پوتا بھی تو جانتا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ امام نے کہا حبابہ آؤ، کئی مرتبہ تم در امامت پہ آ چکی ہو اور تم صرف مہر لے کے گئی ہو، اب کئی مرتبہ جو آتا ہے اس کو اضافہ بھی کچھ دیا جاتا ہے۔ ایک جملہ مولا علی کا ہے، توجہ کیجئے گا، کہ کسی اور دروازے کو نہ کھٹکھٹانا، اگر دروازہ کھٹکھٹانا ہو تو آل محمد کا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس دروازے میں کوئی نہ ہو سارا دن کھٹکھٹاؤ نہیں کھلے گا، لیکن گنہگار صحیح اگر دروازے کے اندر کوئی موجود ہے تو 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کھٹکھٹاؤ گے، کھل ہی جائے گا، کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھے امام نے کہا بابا بیٹھو، مہر لے گئے، آئی میرے بابا میرے دادا کی مہر موجود ہے۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پروردگار مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری بارگاہ میں کوئی جھکا ہوا آئے، بیدار ہوئیے ذہن، میری بارگاہ میں کوئی جھکا ہوا ہے، ہم تو آئے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، تو ہماری بارگاہ میں کوئی جھک کے آئے، یہ وقار کی اجازت نہیں ہے کہ آواز قدرت ہی چاہیے کیا کہ پروردگار حبابہ کی جوانی کو واپس کر دے۔ روایت کے فکر امام کی دعا قبول ہوئی، جناب حبابہ دوبارہ جوان ہوئی، آئی تھی تو سر جھکا تھا، جا رہی تو سر بلند ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بارگاہ امامت ہے جہاں اگر قبول ہو گئے تو چاہے گناہوں کے بوجھ سے دبے ہو تب بھی دھلے جاؤ گے، اور چاہے جس منزل میں غم و استبداد نے توڑا ہے تب بھی آل محمد کا سہارا۔ جناب حبابہ کی جوانی واپس ہو گئی، امام نے 4تھی مہر امامت لگائی۔ حبابہ جاؤ، کتنی خوش نصیب خاتون ہے کہ 4 معصوم اماموں کی مہر مل گئی۔ 5ویں امام کا زمانہ آیا، 5ویں مہر، 6ٹھے امام کا زمانہ آیا، 6ٹھی مہر، 7ویں امام کا زمانہ آیا، 7ویں مہر، حتیٰ کہ 8ویں امام کا زمانہ آیا، حبابہ پھر آئیں، اب جو آئیں پھر ویسے ہی سر جھکا ہوا، عمر کے آخری پڑاؤ میں امام کے سامنے عصا لے کر کے جھکی ہوئی آئیں۔ امامت نے فرمایا حبابہ والبیہ کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا آپ تو بہتر جانتے ہیں، اس دروازے پر حبابہ مانگنے نہیں گئی ہے، جب بھی گئی ہے اپنی حاجت صرف ایک لے کر کے آئی، یہاں تو ہمیں عزت و وقار اور بزرگی ہمیں عطا کی جاتی ہے۔ حبابہ سے امام نے کہا جب اتنے عرصے امامت کے ساتھ چل کے آئی ہو تو امامت تو ایک دن چلنے والے کو تشنا نہیں رکھتی، تم تو 7 امامت سے چلتی ہوئی 8 تک پہنچ گئی ہو۔ امام نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے دعا فرمائی پروردگار حبابہ کی عمر اس منزل پر ہے کہ جھک گئی ہے، میرے دروازے پر کوئی جھکا ہوا آئے، امامت اجازت نہیں دیتی۔ دوبارہ اللہ نے، عزیزان گرامی، نبوت کا معیار یہ ہے کہ 1 مرتبہ زلیخا کی جوانی پلٹی، امامت کا معیار ہے کہ 2 مرتبہ جوانی پلٹائی گئی۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ اتنے تو نعرہ لگ جانا چاہیے تھا۔ یہ اہل بیت کی فضیلت، یفرحون بفرحنا یحزنون بحزننا، ہمارے چاہنے والوں کی مثال یہ ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے غم میں مغموم ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ نعرہ معمولی نعرہ نہیں ہے، اسم اعظم پکارا جاتا ہے اس سے۔
امیر المومنین کا نام اسم اعظم، اس پر بھی کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے عزیزان کرام۔ اہل بیت کا نام اسماء حسنہ اہل بیت، اللہ نے کہا اگر ہمیں پکارنا ہے تو اسماء حسنہ سے پکارو۔ اسماء حسنہ کون؟ اہل بیت علیہ السلام۔ اہل بیت کا نام بہت بلند۔ پانچوں امام جا رہے ہیں، مدینے کے دروازے میں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا ہے، جناب جابر صاحب میں، جابر پوچھو اس بچے کا نام کیا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اس بچے سے امام جناب جابر نے، کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ کہا میرا نام ابو محمد ہے کنیت، اور نام علی ہے۔ امام سے کہا کہ اس کا نام علی ہے اور اس کی کنیت ابو محمد ہے۔ امام نے کہا اس کے والدین کو اللہ سلامت رکھے، رحمت نازل کرے کہ شیطان سے بچنے کا خوبصورت ذریعہ تلاش کر لیا ہے۔ یہ نام ہے اہل بیت کا، یہ جس دروازے پر ہو برکت کا سبب ہے، جس گھر میں ہو برکت کا سبب ہے۔ یہ پوری تفصیل ذہن گرامی۔ غرض اہل بیت کی بارگاہ میں اگر کوئی اس عنوان سے آتا ہے تو اہل بیت اسے تشنا نہیں رکھتے۔ تو یہ خاتون امام کی خدمت میں آئی، 144 برس میں اس خاتون کا انتقال ہوا، اور اس مہر امامت کے اثر کا جو اس کی زندگی پر تاثرات مرتب ہوئے کہ جب امام جانے لگے تو امام نے ایک بشارت دی جوانی پلٹانے کے بعد امام رضا نے کہ بابا تم وہ ہو جب میری نسل کا میرا قائم ظہور کرے گا اس کی مہر امامت بھی اسی مہر پر لگائی جائے گی، تمہیں اللہ ناصرین امام میں شمار کر کے تمہاری قبر سے دوبارہ تم کو زندہ کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ چھوٹا منصب ہے کہ جس کی زندگی امامت کی مہروں کے ساتھ گزری ہو اور یہ سلسلے امامت اس کو آخری حجت سے متصل کر رہا ہو۔ آپ غور فرمائیں کتنا پاکیزہ کردار ہے۔ بہت سی خواتین ہیں کہ جن کو ان کے اس کردار اور پاکیزگی کی بنیاد پر یہ بشارت حاصل ہے۔ مردوں میں کسی کا نام نہیں بیان کیا گیا، عورتوں میں نام بیان کیا گیا۔ یہ خواتین وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ایسا سجایا سنوارا کہ وہ اس منزل تک پہنچ گئیں۔ جب عورتوں کی بات آ گئی تو یہیں طرف تمثال دے رہا ہوں، ایک روایت تھی اس کو کل انشاءاللہ پڑھوں گا، عزیزان کے جناب ابو ذر کی۔ جب جناب موسیٰ کی ولادت ہونے والی ہے، نجومیوں نے خبر دے دی فرعون کو، دیکھو تمہارے تخت کو الٹنے والا کوئی آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری خدائی کو ختم کر دے گا؟ اس نے کہا ہم بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے فوج لگا دی، ہر گھر میں دائیاں جاسوس بھیجنا شروع کیا، جس کے یہاں شکم مادر میں بچہ ہے سب کو نکال کے قتل کرو، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ 2500 سے زیادہ بچے مارے گئے۔ اللہ کی قدرت آپ دیکھیں، جہاں بچے مارے جا رہے ہیں، شبہ پر عورت قتل ہو رہی، اسی ماحول میں اللہ نے موسیٰ کو پیدا کر دیا، وہیں پیدا کر دیا۔ جناب موسیٰ کی ماں گھبرا گئیں، میرا بچہ کیا؟ اللہ نے کہا ہم نے پیدا کیا، ہم ذمہ دار ہیں، گھبراؤ نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کہا اس کو صندوق میں رکھو اور صندوق میں رکھ کے دریائے نیل میں ڈال دو۔ اللہ نے وحی کی جناب موسیٰ کی ماں کو۔ جناب حزقیل نے صندوق بنایا اور بنانے کے بعد اس میں جناب موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو رکھ دیا۔ اللہ کی نگرانی میں بیٹا جائے گا۔ اب جب بیٹا چلا صندوق میں جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں کو سمجھایا یہ صندوق اکیلے نہیں جائے گا۔ کہا پھر؟ کہا جناب موسیٰ کی بہن کلثوم اس صندوق کی نگرانی میں جائیں گی تاکہ یہ صندوق اپنی منزل تک صحیح پہنچ سکے۔ صندوق کے اندر معصوم نبی ہے، صندوق کی نگرانی پر جناب موسیٰ کی بہن ہے کلثوم، اور جناب کلثوم کو اسی قربانی کی بنا پر اللہ نے وہ درجہ دیا ہے کہ جنت میں رسول اللہ کی شادی جناب مریم، جناب کلثوم جناب موسیٰ کی بہن اور جناب آسیہ سے جنت میں کرائی جائے گی۔ آپ غور کریں کتنا بڑا درجہ ہے۔ جناب رسول خدا کی زوجہ بنے گی جناب موسیٰ کی بہن۔ اس کارنامے کے نتیجے میں، کارنامہ کیا ہے؟ صندوق چلا، مختصر کر رہا ہوں، صندوق چلا،
صبح کا وقت ہے، ادھر فرعون اور جناب آسیہ اپنے قصر سے اتر کر کے قلعے سے دریا کے کنارے سیر و تفریح میں، 2,500 بچوں سے زیادہ لوگ بچے مارے جا چکے ہیں، جناب موسیٰ اسے عالم میں ہے۔ آپ غور کریں اللہ کی قدرت کو، جس مرکز سے، جس گھر سے بچوں کے قتل کرنے کا فتویٰ صادر ہے، وہیں جناب موسیٰ کو اللہ نے بھیج دیا تربیت کرنے کے لیے، وہیں پلیں گے موسیٰ جہاں قتل ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت آپ دیکھیں۔ صندوق آ رہا تھا، بہتا ہوا صندوق فرعون کی نظر پڑی، آسیہ سے کہا دیکھو صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے، کہاں آ تو رہا، کہا اس کو پکڑو، اس میں ہیرے جواہرات ہوں گے، پیسے سے بھرا ہوگا۔ عزیزو، جو مادہ پرست ہوتا ہے اس کی سوچ بھی اسی حد تک ہوتی ہے۔ جناب آسیہ نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ خیر صندوق آ گیا، فرعون نے لینا چاہا، صندوق پیچھے چلا گیا، پھر بڑھا، پھر پیچھے چلا گیا، پھر بڑھا، 3 مرتبہ پیچھے۔ جناب آسیہ نے کہا تم ہٹو، ہم لیتے ہیں۔ جیسے جناب آسیہ نے آگا، صندوق خود بخود جناب آسیہ کی گود میں آ گیا۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے، حیات القلوب پڑھیے گا اس میں۔ جیسے صندوق آ گیا، کھولا تو اس میں بچہ، حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جناب آسیہ نے کہا دیکھو اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، یہ غیب سے آیا بچہ، یہ بچہ غیب سے آیا ہے، یہ کسی کا وارث نہیں ہے۔ کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہ اس کی ہمیں اولاد نہیں، اس کی ہم پرورش کر لیتے ہیں، پال لیتے ہیں۔ اللہ نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا فرعون کے، جو بچوں کو قتل کروا رہا تھا نظریہ بدل گیا زوجہ کے کہنے پر، بچے کو لے کے قصر میں آ گئے۔ اب جناب موسیٰ کو دودھ پینا ہے، بغیر دودھ کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا جناب موسیٰ کے پاس، موسیٰ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیو گے، حرام، کسی بھی، بغیر اور دودھ کے کیسے چلیں گے جناب موسیٰ؟ بڑی بڑی دائیاں بلائیں گی دودھ پلانے والی خواتین، اور وقت کا خدا اگر بلائے عورتوں کو تو کس معیار کی عورتیں آ سکتی ہیں، سب کو بلایا لیکن کسی کو جناب موسیٰ نے دودھ نہیں پیا۔ یہاں جناب موسیٰ کی بہن کو اللہ نے بھیجا تھا، جناب موسیٰ کی بہن آئی، میں ایک ایسی خاتون جانتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا۔ کہا اچھا لے جاؤ۔ اپنے بھائی کو لیا، مادر گرامی تک آ گئی، پہنچا دیا۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا پروردگار مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد یہ ہے کہ جب کسی معصوم کے مقصد کو بچانا ہوتا ہے، ایک بہن کو اس کے ساتھ ضرور بھیج دیتے ہیں۔ آج موسیٰ نے اپنے بھائی کے مقصد کو بچانا ہے، اپنی آنکھوں سے صندوق کو اوجھل نہیں ہونے دیا۔ کل حسین کے ساتھ زینب کبریٰ کو بھیجیں گے۔ جیسے جناب موسیٰ کی بہن نے اپنے بھائی کے صندوق کا ساتھ نہیں چھوڑا، پیدل چلتی رہی، ویسے زینب نے اپنے بھائی کے مقصد کے لیے سب برداشت کیا۔ ام المصائب، جبل الصبور زینب، امیر المومنین کی بڑی بیٹی زینب، کتنی مصیبت برداشت کی کہ آپ کو مصائب کی ماں کہا گیا۔ جبل الصبور، جسے صبر کا پہاڑ کہا گیا، اسے زینب کہتے ہیں۔ جناب زینب کتنی عظیم خاتون ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں کئی برس تک مولا علی کے گھر کے پہلو میں گھر لے کر کے رہتا، لیکن کبھی بھی ہم نے علی کے گھر کی بیٹیوں کی آواز کو باہر نہیں سنا۔ ایسی تربیت، ایسی پاکیزہ خواتین۔ بابا مجھے نانا کی قبر پر جانا ہے، بابا مجھے ماں کی قبر پر جانا ہے۔ مولا علی کہتے تھے میرے لال بالکل چلنا، مدینے والوں کو سو جانے دو۔ جب رات کا سناٹا ہو جاتا تھا، مولا کائنات گھر کے جوانوں کو بلاتے تھے، بچوں آؤ تمہاری بہن آج گھر سے باہر قدم نکال رہی ہے۔ گھر کے جوانوں کے حصار میں شہزادی جاتی تھی، اور کچھ دور چلنے کے بعد امام حسن سے مولا کہتے تھے میرے لال جاؤ
نانا کی قبر پر جلتا ہوا چراغ بجھا دو. کیوں؟ کہا میری بیٹی کا سایہ کوئی نہ دیکھنے پائے. اچھا جملہ کسی نے کہا کہ زینب، اسی دن جناب زینب کی موت ہو گئی جس دن زینب کا پردہ چھن گیا. امام حسین اپنی بہن کا بہت احترام کرتے تھے. امام حسن بھی، امام حسین بھی. یہ پوری تاریخ ہے، کبھی 11 محرم کے بعد اگر مجلس ہوئی تو کب پڑھیں گے. کس معیار کی ہے شہزادی. بہت احترام کرتے تھے امام حسین اپنی بہن کا. روایت کے فکر ہے کہ ایک دن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے ملنے گئے، ملاقات کرنے گئے. دیکھا شہزادی سو رہی ہیں اور باہر سے دھوپ بیوی کے اوپر پڑ رہی ہے. امام نے اپنا دامن یوں ہی پھیلا دیا، کھڑے رہے. اتنی دیر کھڑے رہے جتنی دیر جناب زینب سوتی رہی. شہزادی کی آنکھ کھلی، بھائی کو دیکھا، فوراً کھڑی ہو گئی. بھائی آپ آئیں. آپ نے بتایا نہیں. کہا میری بہن زینب، مجھے برداشت نہیں ہوا کہ دھوپ تمہیں نقصان پہنچائے، اس لیے میں سایہ بن کے کھڑا ہو گیا. کتنا احترام ہے. یہی احترام کا نتیجہ ہے کہ جب حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو جناب عبداللہ نے امام حسین سے کہا کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے. امام نے فرمایا کہ آپ پر جہاد ساقط ہے، آپ مدینے میں رہیے. اللہ اکبر. اس کی الگ الگ فلسفے ہیں. اس میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ کو مدینے میں روک دیا، آپ نہیں جا سکتے، مدینے میں رہیے. جناب زینب کے پاس جناب عبداللہ آئے، کہا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. جناب زینب نے کہا عبداللہ اگر حسین جا رہا ہے تو زینب بغیر حسین کے زندہ نہیں رہ سکتی. تمہارا کیا حکم ہے؟ جناب عبداللہ نے کہا بی بی ہم غلام ہیں آپ کے، میرے آقا کی شہزادی ہیں آپ، ہماری جرأت کیا میں آپ کو روک سکوں؟ آپ اختیار رکھتی ہیں، میری طرف سے مکمل اجازت ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے مقصد میں شریک ہو جائیے. جناب زینب آئیں، امام حسین کے ساتھ شریک غم رہیں. قافلہ رخصت ہونے لگا. اب جب رخصت ہوا، کچھ دور قافلہ چلا تو ایک مرتبہ منادی نے ندا کی کہ قافلہ روکا جائے، کوئی آ رہا ہے گھڑ سوار. عزیزو قافلہ رکا تو کیا دیکھا کہ جناب عبداللہ 2 ننھے بچوں کو، عزیزو گریہ کر لیجئے، ایام عزا کے ایک حصہ گزر گیا ہے، 4 یا 5 دن اور رہ گئے عزیزو رونے کے لیے. خدا رہے جو ہم اگلے برس ہم یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے. جناب عبداللہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جناب امام حسین کے پاس آئے. اے میرے آقا، میری جان قربان ہوں آپ پر، میری شہزادی کی محمل کہاں ہے؟ میں بی بی کے پاس جانا چاہتا ہوں. اس اماری کے پاس آئے جہاں جناب زینب کبریٰ ہیں. جناب زینب نے پردے سے آواز دی عبداللہ اگر مجھے روکنے آئے ہو تو روکنا نہیں، ورنہ ادھر حسین جائے گا، ادھر زینب کی روح نکل جائے گی. جناب عبداللہ نے کہا مجھ میں مجال نہیں ہے بی بی، میں آپ کو روکنے آیا ہوں. بس میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی کربلا جاتا، اپنے آقا پر اپنی جان قربان کر دیتا، لیکن توفیق نے مجھے اجازت نہ دی. میرے آقا نے مجھے یہی مدینے میں روکا. میری اس بیماری نے جہاد ہم پر ساقط کر دیا. حکم امام ہے، یہاں میں رک رہا ہوں، میں اپنے اس نذرانے سے محروم ہوں. کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ 2 شہزادے ہیں، ایک کو حسین پر میری طرف سے قربان کرنا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. اللہ اکبر. زینب خوش ہو گئی. جناب زینب آ گئی بچوں کو لے کر کے. کربلا کا مقتل سجا، شہداء کا سلسلہ شروع ہوا. ایک شہید گیا، دوسرا. عزیزان گرامی، بنی ہاشم میں سب سے پہلے جناب علی اکبر شہید ہوئے. جب تمام لوگ شہید ہونے لگے تو یہ دونوں بچے بی بی کے پاس آئے. اماں سب مارے جائیں گے، مجھے اجازت نہ ملے گی.
جناب زینب نے کہا ہاں بیٹا تمہیں قربانی دینا ہے۔ دونوں شہزادوں کو لے کر کے اپنے بھیا کے پاس آئیں۔ اے میرے ماجائے حسین، میرا نذرانہ قبول نہ کرو گے؟ علی اکبر گیا ہے، میرے بچوں کو قبول کر لو۔ اللہ اکبر، جناب زینب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے میری بہن زینب، یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کو مقتل میں کیوں بھیج رہی ہو؟ جناب زینب نے کہا اے میرے لال حسین، جو تمہارے پاس تھا سب تم نے قربان کر دیا۔ اے میرے بھیا، میں تمہارے ساتھ شریک غم ہوں، میں کیسے کہلاؤں گی کہ شریکت الحسین؟ ہم بھی جو کچھ ہے تم پر قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیز و امام حسین نے اجازت دی، اپنے ہاتھوں سے دونوں شہزادوں کو گھوڑے پر سوار کیا۔ بہت خوش ہو گئے دونوں شہزادے۔ اللہ اکبر، دونوں شہزادے مقتل میں آئے اور لڑتے لڑتے فرات پر قبضہ کر لیا۔ عزیزان گرامی، جب فرات پر قبضہ کیا تو کسی نے جا کے جناب زینب سے کہا زینب مبارک ہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے فرات پر قبضہ کر لیا۔ ارے زینب تڑپ گئی، پروردگار میری آبرو کا خیال کرنا، میرے بچے پیاسے ہیں، کہیں پانی نہ پی لے، سکینہ پیاسی رہ جائے۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے علماء بیان کرتے ہیں پانی کے قریب نہیں گئے۔ جب دونوں بھائی زخمی ہو کے زمین پر گرے، اپنے ماموں کو مدد کے لیے پکارا، جناب عباس اور امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا۔ اب جو دونوں کو شہزادوں کو لے کر کے گنج شہیدہ میں لا کر کے دونوں شہزادوں کی میت کو رکھا۔ جناب فضہ آئیں، اے زینب تمہارے بچے مقتل سے آ گئے۔ خدا کوئی ماں وہ غم نہ دیکھے جو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دیکھا۔ جناب زینب آئیں، عزیزو جیسے ہی دو میت کو دیکھا، دونوں شہزادوں کو دیکھا، زینب روئی نہیں، دونوں شہزادوں کے درمیان بیٹھی، مصلی بچھایا، ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار میرا نذرانہ قبول کر لے۔ اے میرے شہزادو، تمہارا بڑا شکریہ، زینب کو سرخرو کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اے میرے بچوں، میں تم پر روؤں گی نہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں، زینب نے کہا اے میرے بچوں، میں تم پر ماتم نہ کروں گی، تم پر نہیں روئیں گے، مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ ہم نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، اماں جب تک زندہ رہیں گے اپنے بھیا پر روئیں گے، اپنے غریب پر ماتم کریں گے، مظلوم کربلا پر ماتم کریں گے، سید الشہداء پر روئیں گے۔ زینب روئی نہیں۔ عزیزو، جب 11 محرم کو بی بی جانے لگی، گنج شہیدہ میں تمام شہداء کو دیکھا، زینب کی نظر بچوں پر پڑی، لیکن بچوں سے کہا میرے بچوں خدا حافظ، میں تم پر روؤں گی نہیں۔ نہ جانے کیسی ماں ہے، اپنے بچوں پر روتی نہیں ہے۔ سنیے عزادارو، گریہ کیجئے گا۔ جناب زینب نے گریہ نہیں کیا، مقتل سے چلی۔ جب مقتل سے چلی، ایک مرتبہ تمام شہداء کے سر نیزے پر بلند ہونے لگے۔ جناب زینب کی نظر اپنے ننھے ننھے بچوں کے سروں پر پڑی۔ ایک مرتبہ بی بی نے سر جھکا لیا، اے میرے شہزادو، ارے تم نیزے پر بلند ہو گئے، میں تم پر اب بھی ماتم نہ کروں گی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جب یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا اور جب امام سجاد کو رہائی کا پیغام دیا گیا تو روایت کے فقرے ہیں کہ امام نے فرمایا پہلے میرے تبرکات واپس کرو۔ تمام بیویوں کو جو ہے چادروں کو واپس کیا گیا اور شہداء کے سروں کو واپس کیا جا رہا تھا۔ عزیزان گرامی، ایک ایک سر آتا رہا، بیویاں آگے بڑھ کے سروں کو لیتی رہیں۔ جناب علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے بڑھ کے لے لیا۔ جناب علی اصغر کا سر آیا، ام رباب نے بڑھ کے لے لیا۔ جناب عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے بڑھ کے لے لیا۔ جناب امام حسین کا سر آیا، جناب زینب نے بڑھ کے لے لیا۔ دو ننھے ننھے سر آئے۔ عزیزوں، کوئی آگے نہ بڑھا۔ ارے ایک ضعیفہ نے کہا کہ ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ زینب تڑپ گئی۔
زینب تڑپ گئی، اے بی بی یہ نہ کہو ان بچوں کی دکھیاری ماں زینب، میں اپنے بھائیا کا سر لوں یا بچوں کو کلیجے سے لگا لیا، اے میرے شہزادوں میں تمہاری وارث ہوں لیکن تمہارا سر نہیں لے سکتی، لے لیا عزیزو لیکن تم پر ماتم نہ کروں گی۔ عزیزو مختصر کیا سنیے گا، جب یہ قافلہ لوٹا ہوا عزیزو مقتل سے ہوتے ہوئے کربلا اور کربلا سے مدینہ آ گیا اور مدینے میں جناب عبداللہ سے ملاقات ہوئی، ابھی جناب زینب کا فرش ازا بچھا ہوا ہے، لوگ پرسے دار آ رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں، جناب زینب کو پرسہ دیا جا رہا ہے، سید سجاد کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ جب کئی روز مکمل ہوئے تو جناب عبداللہ امام سجاد کے پاس آئے، دست ادب جوڑا، اے میرے آقا گستاخی معاف ہو۔ کہا چچا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میری شہزادی سے کہیے میرا گھر ویرانہ ہو گیا ہے، میرا گھر سناٹا سا ہے اور میرا دل نہیں لگتا، بی بی سے کہیے گھر کو رونق بخشے۔ عزیزو جناب عبداللہ کے لیے ہوئے امام سجاد جناب زینب کے پاس آئے، پھپھی اماں پھپھا جان آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے، آپ گھر جائیے۔ جناب زینب بھی امیر مومنین کی بیٹی ہیں، بی بی نے فرمایا ہاں گھر جانا چاہیے۔ عزیزو جملہ سنیے گا، مدینے سے لے کر کے مدینے تک زینب اپنے بچوں پر روئی نہیں ہے، اپنے بچوں پر ماتم نہ کیا، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا دو مسلح نظر آئے، زینب مسلح پر بیٹھی، گھٹنوں بیٹھ کے کہا اے میرے شہزادو مجھے معاف کر دینا، اے میرے کلیجے کے ٹھنڈک، اے میری آنکھوں کے نور، زینب کیسے تم پر ماتم کر گئی؟ ماتم حسین